قریب قریب ہو جائیں، جگہ بدل دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حامد و مصدین اما بعد، محترم حاضرین، اذان بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جماعت بھی ہو جائے گی۔ درمیان میں جو وقفہ ہے کچھ نصیحت کی باتیں آپ حضرات کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے بچوں کی تعریف کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے جو وقت نکالا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے دینی جذبے کو اسی طریقے سے بیدار رکھے اور مزید دینی خدمات انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بے شمار انعامات ہمارے اوپر ہیں، ان انعامات کو ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ کہوں کہ دنیاوی نعمتوں میں اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے ان کی دنیا ویران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صاحب اولاد بنائے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے اللہ انہیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کو یاد دلائے گا اور ان نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تمہیں اللہ کی نعمتوں کے مطابق جواب دے ہونا۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ہم کو بلائے گا اور کہے گا میں نے تجھے اولاد دیا تھا فَمَاذَا عَلَّمْتَهُ وَمَاذَا أَدَّبْتَهُ، تو نے اس کو کون سی تعلیم دی اور کون سا طریقہ سکھایا۔ تو اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو لوگ بھی صاحب اولاد ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے۔ اگر ان کو دین کی تعلیم دی جائے گی تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اور لوگوں نے بتایا کہ آج ہمارا دین کی طرف رجحان بہت کم ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ یا تو دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے یا تو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اس دور میں چونکہ مسائل الگ ہیں، ہر آدمی دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے علماء نے یہ پروگرام بنایا کہ تمام بچوں کے لیے کوئی ایسا سلیبس بنایا جائے، کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جہاں وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دین کی بھی تعلیم حاصل کر سکے۔ آپ کے بچے کا آدھا گھنٹہ، آپ کی بچی کا آدھا گھنٹہ دینی تعلیم کے لیے وقف کرنا، یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنائیں۔ وقت کا تقاضا ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور بچوں کو زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، وکیل ہو جائے، سائنٹسٹ ہو جائے اور دوسرے معاملات میں بہت آگے بڑھ جائے، لیکن اس کے پاس دین کا علم کچھ بھی نہ ہو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، ہاں ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اگر ہمارے بچے 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس میں والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، اس جگہ کون سا قریب مکتب ہے، اپنے بچوں کو چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے مکتب میں ضرور بھیجیں، مکتب میں ضرور بھیجیں، اس لیے کہ مکتب میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک دن بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ ایک دن بچے کا یونیفارم نہیں ہے، ماں بھی پریشان، بچہ بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ لیکن کیا آپ یہ فکر کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا ہمارے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں؟ ہمیں اس کا علم ہے؟ جس طریقے سے صبح 6 بجے اٹھ کر کے ایک ماں اپنے بچے کو ناشتہ کرا کر کے، نہلا کر کے، دھلا کر کے، یونیفارم پہنا کر کے، اور بعض خواتین خود لے کر کے کانوینٹوں تک، اسکولوں تک پہنچتی ہیں، کیا اسی جذبے کے ساتھ اور اسی احساسات کے ساتھ ہمارے بچے مدرسوں میں آتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، ہم نے خود دینی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، اور باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ نے بزرگوں سے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں کیسی رہتی ہے بچہ ویسا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ اگر نبی بھی ہو، اگر ماں ٹھیک نہیں ہے تو نبی اپنے بچے کو صحیح نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی، حضرت لوط علیہ السلام کی مثال دی۔ کیوں؟ ان کی بیویاں نافرمان تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر جس نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کیا، لیکن ان کا بیٹا خود کا مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا ہے کہ نوح کی بیوی کافرہ تھی۔ ماں کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ماں پاک صاف نہیں رہے گی، اگر ماں نماز نہیں پڑھے گی، اگر ماں جھوٹ بولے گی، اگر ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کرے گی تو وہ بچہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی ماں کافرہ تھی، وہ بھی کافر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں اگر نیک ہو، باپ نہیں بھی ہوئے، تو ماں اگر نیک ہے تو اپنے بچے کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ اسے مثال بنا دیتا۔ بہت ساری مثال ہمارے پاس ہے، لیکن میں ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو، آپ کو میں بتاؤں کہ اسماعیل اس وقت کتنے چھوٹے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو جو دودھ پی رہا تھا مکہ کی آب و گیا میدان میں لے جا کر چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے، دوبارہ جب گئے تو امتحان تھا۔ دوبارہ امتحان کیا تھا؟ اے ابراہیم، میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ واقعات جانتے ہیں، جب بچہ دودھ پی رہا تھا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، واپس آئے تو بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بتائیے کہ اس درمیان بچے کی تربیت کس نے کی تھی؟
اور کیسی تربیت کی تھی؟ وہاں نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مکتب تھا، نہ کوئی مونس و مددگار تھا، یہاں تک کہ وہاں گھر بھی نہیں تھا۔ لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھا منا بچہ، ماں کی تربیت ایسی تھی، ماں نے اپنے بیٹے کو باپ کا ادب ایسا سکھایا تھا کہ جب اللہ کا نام سنا تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو جان آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فترے میں جب انہوں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑا تھا، اس درمیان بچے کی تربیت کس نے کیا تھا؟ بولیے بھائی، ماں نے کیا تھا۔ مائیں جو رول ادا کرتی ہے دنیا اسے کبھی بھلا نہیں سکتی ہے۔ یہ فیضان علم تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزندی، یہ ماں کا پاکیزہ خون تھا، یہ ماں کا پاکیزہ خون تھا جو حضرت حاجرہ نے اپنا پاکیزہ خون اپنے بیٹے کو پلا کر کے ایسی تربیت کی تھی کہ اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارے بچے نالائق ہیں، آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ ہم نے ان بچوں کی تربیت کیسے کی؟ اگر مائیں نیک ہوں تو ہمارے بچے امام بخاری بن سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ تہجد گزار، تہجد پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی تھی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے بیٹے کی بینائی کر۔ آج ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ فاحشہ، بدکار، ریاکار ایسی ماؤں سے اچھے عالم نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں کام ہو، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں کام ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہو تو اپنے بچوں کو نیک بنانا ہوگا، اپنی بیویوں کو نیک بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے، وہ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ ماں کی ممتا جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی کو واپس کر دیا۔ تاریخ پڑھیے، صبح کو اٹھتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی آنکھیں روشن ہیں، آنکھیں روشن ہیں۔ ماں جب تڑپتی ہے، ماں جب اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کھاتا ہے، اللہ رحم کھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ والے بنے، تو ماں کو فرائض کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا، ماں کو فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ماں بے نمازی ہے، اگر ماں بے پردہ ہے، اگر ماں بے حیا ہے، اگر ماں بے شرم ہے، اور اگر ماں سیریل دیکھنے والی ہے، اگر ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی نہیں ہے، تو ایسی ماؤں سے نیک اولاد نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ایک بہترین معاشرہ پیدا ہو تو ہمیں اپنی بیویوں کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے خواتین کو صحیح کرنا ہوگا۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو استنجا کرنا نہیں سکھاتی۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو استنجا کرنا نہیں آتا۔ بہت سارے بچے الٹے ہاتھ سے سیدھے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بہت سارے بچے ان کو آداب اور سلیقہ نہیں معلوم ہے، جبکہ یہ سب تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچپن سے جب بچہ ابھی چلنے کے لائق ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پیشاب کرتا ہے، ماں اگر اس کو استنجا کراتی رہے تو وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد کبھی بھی ناپاک نہیں رہے گا۔
کبھی بھی بغیر استنجا کے نہیں رہے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مسجدوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ناپاک۔ یہ ہے ہماری حالت۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہی غلط تربیت کا نتیجہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو ہمیں اپنے گھروں کی طرف فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو صالح اور نیک بنانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اور اس کو نبھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، اللہ والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے مولا۔ اے اللہ جن کو تو اولاد دیا ہے ان کو اپنے اولاد کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اے اللہ ان عذابوں کو ڈال دے مولا۔ اے اللہ یہ جو دینی مکاتب ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں بچوں کی بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، اے اللہ ان دینی مکاتب کو اللہ تبارک و تعالی اس کے خدمتوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے جامعات کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جن رات قوم کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اے اللہ ان علماء کو ہمت دے دے اور ان کو قوت اور طاقت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو لوگ دینی مدارس اور مکاتب کو غلط سازشوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری مسجدوں میں برکت نازل فرما، ہمارے مکاتب اور مدارس اور جامعات میں تو برکتیں نازل فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے مولا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت قریب آ گیا ہے مولا۔ اے اللہ بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ تو بھیج کر کے ہمیں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما مولا۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ جو روزی کے مسئلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے مولا۔ اے اللہ جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اے اللہ سب کو مناسب رشتہ دے دے مولا۔ اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہمارا وصول ہے، ہم کسی درگاہ پر، ہم کسی مزار پر نہیں جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ اتنی بڑی جماعت حاضر ہے، اے اللہ ان کے الگ الگ ارادے ہوں گے، الگ الگ نیتیں ہوں گی، ان کی تمام اچھی نیتوں کو قبول فرما دے مولا، اچھے ارادوں کو پورا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔